گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ تمام حضرات احباب کو گفتگو کا موقع ملا، اس طرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری گفتگو کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میں خود کو اپنے قوم میں کوئی عالم سمجھتا ہوں، بلکہ صرف اپنی اصلاح مقصود ہے، تاکہ آپ کو جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بیان کروں، اور جہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو آپ کو اس کی نشانی ہو۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں، میرے اہل بیت سے نہ پیچھے رہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ، نہ آگے بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی بعد از رسول خدا معاملہ چاہے خلافت کا ہو، بدعت کا ہو، چاہے صلح امام حسن ہو، یا چاہے واقعہ کربلا ہو، ہمیں کسی بھی حوالے سے اہل بیت سے آگے بڑھنے یا ان سے پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں، کسی بھی حوالے سے۔ اور اہل بیت کی سب سے باعظمت شخصیت جن کی سربراہی میں اہل بیت ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام معاملہ چاہے علم کا ہو، عدالت کا ہو یا شجاعت کا، اہل بیت یا اصحاب رسول میں سے بعد از رسول خدا کوئی شخصیت بھی حضرت علی سے افضل نظر نہیں ہے۔ اور اس بات کا اقرار ہمارے تمام برادران اہل سنت بھی کرتے ہیں، سوائے ناصبی ذہنیت کے کچھ لوگوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مطابق جو شخص نہیں چل رہا یا جو شخص حضرت علی کی امامت کا قائل نہیں ہے، کیا وہ صرف لان تان کا مستحق ہے؟ اب ہم اپنی محافل میں اہل سنت کو آنے سے اسی طرح روک رہے ہیں کہ ہم اپنی محافل میں لان تان کرتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اب واضح ایک بات ہے۔ مثال کے طور پہ واقعہ کربلا، جو کہ جس کا سفر امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو شروع کیا اور 10 محرم الحرام کو امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اس پورے سفر میں کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ، حضرات شیخین، خصوصاً حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کا ذکر تک نہیں کیا، نہ ہی ان کو کسی بھی طرح سے واقعہ کربلا کا ذمہ دار یا قصوروار ٹھہرایا۔ اگر کسی کے علم میں یہ کوئی بات ہے تو میرے سامنے بیان کرے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پورے محرم الحرام 2.25 مہینے جس مجلس میں بھی جاتے ہیں، اس مجلس کے اندر صرف ایک ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ حضرت علی افضل تھے، باقی اصحاب ان کے نیچے تھے، یا اتنی فضیلت نہیں تھی اس لیے خلافت کا حق صرف حضرت علی کے پاس۔ جب یہ گفتگو محرم الحرام میں یا رجب میں یا شعبان میں کبھی بھی امام حسین نے نہیں کی تو ہم کس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں؟ اس سے آگے بڑھ کر ہم لوگ تو اب باقاعدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لان تان کرو اور لان تان کرنا واجب ہے، جبکہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت و سنت کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے لیے میں نہج البلاغہ سے ایک دلیل پیش کروں۔ جب جنگ صفین ختم ہو گئی
تو حضرت علی علیہ السلام کے کچھ لشکری امیر شام یعنی معاویہ، جب امیر شام یا حاکم شام کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو شاید نہیں پتا، تو اس کا مقصد معاویہ ہوتا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان، معاویہ کے لشکریوں کو لان تان کر رہے تھے۔ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے یہ جملے خطبہ دیا، میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم کھل کر ان کے حالات بیان کرو اور برا بھلا کہنے کی بجائے یہ کہو کہ خدا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لا۔ یہ جملے امیر المومنین نے اپنے دشمن کے اور دشمن کے لشکریوں کے بارے میں کہے ہیں۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ دشمن میں اور مخالف میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام معاویہ ابن ابو سفیان کو دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دشمن اہل بیت اور دشمن اسلام تھے، لیکن کبھی بھی کسی بھی جگہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر یا عثمان کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جس حد تک میرا مطالعہ ہے، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ احباب کے سامنے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا عثمان، ان تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی بھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ علم و فضل یا سابق الاسلام ہونے میں حضرت علی سے افضل ہے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان تمام حضرات نے ہمیشہ اہل بیت کے لیے اور حضرت علی کے لیے اچھے جملے اور اچھی احادیث ہی بیان کی۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر کا یہ مشہور قول کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کا رسول اللہ سے روایت کرنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، خود امام علی کا خلافت کے بارے میں واضح موقف ہے۔ امام علی خلافت کا جو چناؤ ہوا، جو الیکشن ہوئے، اس سے مطمئن نہیں تھے، اور ہمارے وقت مطابق بھی امام علی سے زیادہ فضیلت کا حامل کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی نے خلفاء کو ہمیشہ ہمدردانہ مشورے دی اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن مدد کی جہاں تک ہو سکتا تھا۔ جو بھی اختلافات بی بی فاطمہ، حضرت علی اور خلفاء کے درمیان تھے، انہوں نے اپنے درمیان رکھے۔ کبھی بھی حضرت علی یا بی بی فاطمہ نے عام عوام کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس بحث کو اچھالیں، مگر جو واضح طور پہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ آپ ہر ایک کے حالات کھل کر بیان کریں، جو کچھ کوتاہیاں کسی سے ہوئی ہیں تاریخ کا حصہ ہیں، آپ ان کو بیان کریں، لیکن آپ ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کر سکتے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ حضرات شیخین، مطلب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان لوگوں نے بی بی فاطمہ کو ناراض کیا، واضح موقف ہے۔ لیکن کیا بی بی فاطمہ کی ناراضگی کا دکھ ہمیں حضرت علی سے زیادہ ہے؟ کیا بی بی فاطمہ کے دفاع کے لیے ہم حضرت علی سے آگے بڑھ جائیں گے؟ یہ دکھ حضرت علی کو بھی تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ کیا یہ مناسب ہے کہ امام حسین کے نام سے منعقد ہونے والی، واقعہ کربلا کے حوالے سے منعقد ہونے والی مجالس میں ہم کسی ایسے شخص پہ لان تان کریں جس کا واقعہ کربلا سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ مناسب نہیں۔ کیا امام حسین نے 28 رجب سے شروع ہونے والے سفر میں کسی بھی موقع پر خلفاء، ان تینوں خلفاء یا ان کے علاوہ کسی اور شخص کو سوائے ابو سفیان، معاویہ اور یزید کے کسی کو بھی برا بھلا کہا یا واقعہ کربلا کا قصوروار قرار دیا؟ نہیں۔ کیا ہم امام حسین سے زیادہ جانتے ہیں؟
اس وقت کے حالات کو. سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہم اصول دین میں عدل کو شمار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت شمار نہیں کرتے عدل کو. ہم اصول دین میں عدل کو شمار کرتے ہیں لیکن کام بالکل عدل کے خلاف کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت ہی معمولی سی بات ہے ہمارے یہاں کہ یزید اور معاویہ کے لیول پر ہی ہم عمر، ابو بکر، عثمان کو لے آتے. کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس موقع پر نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر مطلب خط نمبر 28 کا ذکر کروں گا. جب معاویہ نے اپنے خط میں امیر المومنین کو اشتعال دلانے کے لیے لکھا، امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں. یہ کس کو لکھا جا رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. اب ذرا غور کریں، آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی اہل سنت آ کے پوسٹ کر دیتا ہے کہ علی سے افضل ابو بکر یا علی سے افضل عمر، تو ہم فوراً ان کے کمنٹ میں ان کو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. یا لان تان تو کرتے ہی ہیں. جب یہ خط معاویہ نے لکھا تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا کہا؟ کیا حضرت علی نے کوئی حدیث پیش کی، کوئی روایت پیش کی؟ ظاہر ہے حضرت علی کے لیے کوئی روایت پیش کرنا مسئلے کی بات نہیں تھی. کوئی ایک روایت بھی وہ پیش کر دیتے. مثال کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں کہ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت علی کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. رسول اللہ نے ان کو مدینے میں ہی چھوڑا. تو حضرت علی کو یہ بات بہت ظاہر ہے حضرت علی کی شجاعت کے کیا کہنے. تو کسی بھی مرد کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ میدان جنگ کو چھوڑ کے گھر میں بیٹھے. تو حضرت علی نے یہ بات رسول اللہ سے کی. تو رسول اللہ نے کہا، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ جب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے تو ہارون نائب تھے. ہارون نائب بن کے ان کی قوم کی رکھوالی کرتے تھے، ایک طرح سے کہا مطلب خلیفہ تھے ایک طرح. تو یہ واضح حدیث نہیں تھی، بالکل واضح حدیث. لیکن اس کے باوجود جب معاویہ نے یہ کہا کہ امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے بالکل ایسا جواب دیا جو آج کل کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہی جواب ان تمام ناظرین کو دینا چاہیے جو کبھی بھی حضرت علی سے افضل ان خلفاء میں سے کسی کو بولتے ہیں. حضرت علی نے کہا، بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اسلام میں پہل کرنے والے اور مہاجرین کے درمیان امتیاز کرنے لگے؟ اللہ ہو. مطلب حضرت علی خود شمار کر رہے ہیں ان کو اسلام میں پہل کرنے والے مہاجرین میں سے، اور معاویہ یا معاویہ جیسوں کو یہ حق نہیں دے رہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی میں مقابلہ کریں، کیونکہ یہ تو مجبوراً اسلام لائے ہوئے لوگ، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا. یعنی امام علی نے واضح کر دیا کہ امیر شام یعنی معاویہ، اس کا باپ ابو سفیان اور اس کی اولاد یزید کسی بھی طرح رتبے میں حضرت ابو بکر، عمر یا عثمان سے بہتر ہوں یا برابر ہوں، نہیں ہے، بالکل نہیں. نہ ہی ان کے درمیان امتیاز کرنے کا ان کو کوئی حق ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب جن کے علم کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں یا کہاں سے نہیں پڑھے ہوئے، وہ آتے ہیں اور حضرت ابو بکر پہ کفر کے فتوے لگا. واضح ہے سب کے سامنے. دوسری طرف آف لندن ہے، وہ حضرات شیخین کو نعوذ باللہ کسی جانور سے تشبیہ دیتے ہیں. اس میں شیخین کی برائی نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی نعوذ باللہ برائی ہے. حضرت علی کیا کسی جانور کو
یا کسی کافر کو مہاجرین میں شمار کریں گے؟ بالکل نہیں. اب دوسری طرف ان کی خلافت بچانے کے لیے بھی حضرت علی مشورے دیتے. کیا کسی کافر کی خلافت کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر کوئی کافر حکومت کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو. اسی لیے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اصلاح کریں، میری بھی یا میرے ذریعے سے کسی اور کی بھی. میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ جب آخرت میں اٹھایا جاؤں تو امام علی اور ان کے شیعوں میں شمار کیا جائے، امام حسین کے شیعوں میں شمار کیا جاؤں حقیقی طور پر. ان شیعوں میں نہیں جو امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیں، ان شیعوں میں نہیں جس کے بارے میں امام حسن نے کہا تھا کہ جب میرے سامنے دو تدبیریں رکھی گئیں، ایک میرے شیعوں کی تدبیر تھی اور ایک معاویہ کی تدبیر تھی، تو مجھے معاویہ کی تدبیر بہتر نظر ہے. آپ اندازہ کریں کس طرح دکھ دیے گئے ہیں امام حسن کو. مزید یہ کہ جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ امام حسین نے خلفائے ثلاثہ مطلب ان تینوں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں کچھ نامناسب جملے کہے ہوں یا ان کی خلافت کا ذکر کیا ہو، سوائے اس کے کہ امام حسین نے ہر جگہ، اور ہم بھی یہی بتاتے ہیں کہ وعدت رسول خدا سب سے افضل حضرت علی علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف ہمیں اس سے بڑھ کر امام حسین کی سیرت ملتی ہے. امام حسین نے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا. یہ کون عبداللہ ابن عمر ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے. حضرت عمر کون؟ دوسرے خلیفہ جن کو ایک موسوم پتہ نہیں گدھے سے تشبیہ دے رہے، جو ان کے بیٹے ہیں. ان کو بلوایا، یہ آئے اور امام حسین نے ان کے سامنے اپنا پورا مقصد پیش کیا. کیا کوئی اپنے دشمن کے سامنے اپنا مقصد پیش کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنے دشمن کو یہ کہے گا کہ آؤ میری مدد کرو؟ عبداللہ ابن عمر وہ شخص بھی ہیں جنہوں نے امام علی کی بیعت نہیں کی تھی. جب تمام لوگوں نے کر لی تھی اس وقت انہوں نے امام علی کی بیعت نہیں کی. دوسری طرف شاید بہت سے احباب کو یہ پتہ ہی نہ ہو، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو 72 گئے تھے وہ ہمیشہ سے امام حسین یا حضرت علی کے شیعوں میں تھے. ایسا بالکل بھی نہیں. زہیر ابن قین، زہیر ابن قین حضرت عثمان کے چاہنے والے، حضرت علی کی امامت کے یا خلافت کے قائل نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کو قتل عثمان میں شریک سمجھتے تھے. ایسا کیا ہوا کہ زہیر ابن قین بھی امام حسین کے ساتھ چل رہی ہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، لیکن جو حضرت علی کے حقیقی شیعہ تھے بظاہر اس دور میں، عبداللہ ابن عباس، وہ نہیں گئے. تاریخ اپنے اندر مکمل وضاحت رکھتی ہے، خاص طور سے حضرت علی اور امام حسین کے بارے میں. اس میں کوئی شک نہیں، بالکل واضح موقف ہے ان کا، بالکل واضح حکمت عملی ہے. کم از کم ہم سب پہ یہ تو لازم ہے کہ ہم امام حسین یا حضرت علی کے بارے میں پڑھیں، مطالعہ کریں. نہج البلاغہ تقریباً ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے. قرآن تو ہم صرف عربی میں پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آف لندن یا آف جہلم والوں کے چکر میں نہ پڑیں، آف اسلام کی بات کریں. اور یہ لیول آپ کو واضح طور پہ صرف اہل بیت پہ نظر آئے گا. مختصراً یہ کہ جب حکم اہل بیت سے قدم ملا کے چلنے کا، میں نے حدیث عرض کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ ان سے آگے نکل جاؤ اور نہ ان سے پیچھے رہ جاؤ. یعنی کیا حکم ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا. اب ہم نے کیا کیا کہ عمل میں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے اور مخالفت میں کسی کی بہت
حضرت علی سے آگے بڑھ گئے. کم از کم ہمیں اس بات پہ ایمان تو ہونا ہی چاہیے کہ امام حسین اس وقت کی اپنے دور کی سب سے باخبر شخصیت. اور پھر عرض کروں گا کہ امام حسین نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے خلفائے ثلاثہ کی بے حرمتی ہوتی ہے. میں یہاں پہ آیت اللہ خامنہئی کے کسی فتوے کا ذکر نہیں کروں گا, میں آیت اللہ سیستانی کے کسی فتوے کا ذکر نہیں کروں گا, میں تو صرف حضرت علی کی بات کروں گا. کیا حضرت علی نے ان کو کہیں پر بھی لان تان کی؟ کیا حضرت علی نے ان کو برا بھلا کہا؟ کیا حضرت علی نے ان کو کافر کہا؟ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا جائے تو پھر یہ تو ہر ایک کے اختیار میں ہو, پھر تو ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو جائز ہو جاتا ان کے.